دانیال عزیز صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں چلتے آ رہے ہیں. ان کو بھی ابھی ہم مائک لگا دیں گے. یہ بھی فارمر فیڈرل منسٹر آف پرائیویٹائزیشن سینئر لیڈر پی ایم ایل این ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہوا ہے عرفان قادر صاحب نے, جو فارمر جج لاہور ہائی کورٹ, ایکس اٹارنی جنرل, ایکس پروسیکیوٹر جنرل نیب, سب کچھ. میں ان دا مین ٹائم آپ کو ذرا مائک لگ جائے تو اتنی دیر میں ذرا لیگل پوزیشن بھی لے لیں. السلام علیکم عرفان صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کورٹ کی پروسیڈنگس کو آپ؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ بیکاز ہمیں ایک دن پہلے یہ جب ہوا جسٹس منیب نے ڈسکشن شروع کی تو یہ ہوا کورٹ نے بڑا کلیئر کر دیا کہ نہ ہم پالیسی میں گھسنا چاہ رہے ہیں, نہ بیسکلی وہ فیکٹس کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, وہ لا کے پوائنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کورٹ دیکھ سکتی ہے, جائزہ لے سکتی ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ایکشنز کا. اور دوسرا, جیسے مخدوم علی خان نے کہا کہ وہ اس کے ایکشن کو تو کہہ نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے تشریح کیا آئین کی وہ غلط کی ہے, اس لیے انہوں نے کہا کورٹ جونسی ہے اس کے اندر بالکل آ سکتی. لگ یہ رہا ہے کہ میکسیمم اگلے 48 آورز میں, کل تو سارا دن لگے گا, پرسوں تک شاید فیصلہ آ جائے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ میکسیمم اگر بہت آرگومنٹ سب کے سننے ہو تو ایک دن سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آرام سے ود ان 1 اور 2 آورز اب تک سم ہو سکتا تھا. اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے اور وہ بڑا سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خاص اسپیکر ہو, خاص صدر پاکستان ہو, خاص وزیر اعظم ہو, اگر وہ انکانسٹیٹیوشنل چیز کرتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ کو اختیار ہے؟ آج انہوں نے کوشچن فریم کر رہے ہیں کہ جی اسپیکر کے جو ڈیسیژنز ہیں اس میں کیا کورٹ جا سکتی ہے کہ نہیں. یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر اسپیکر کا ڈیسیژن آؤٹ رائٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہو تو کیا اس میں کورٹ جا سکتی ہے کہ نہیں. تو اس سے پہلے اسپیکر نے تو ایک دفعہ کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن دیا تھا, صحیح ڈیسیژن دیا تھا گیلانی صاحب کے زمانے میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے, تو پھر بھی جوڈیشل ایکٹیویزم میں جا کے کورٹ نے اس کو بھی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا. جسٹس بندوخیل نے بالکل اس کو بڑا سمپلیفائی کیا. انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے, کیا یہ رولنگ انلیگل ہے یا ارریگولر ہے؟ دیٹ از دا اونلی کوشچن. اس پہ ہمیں آپ جواب دے دیں. میں سمجھتا ہوں جسٹس بندوخیل نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اب تک سب سے زیادہ جو اچھے کامنٹس میں نے سنے ہیں وہ جسٹس بندوخیل کے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں, اور یہ جتنی اس میں ڈیلے ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو حکومتی موقف ہے جس کو کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے, یہ تب تک ڈیلے کا فائدہ انہی کو ہوگا, اور جس وقت یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی وہ بالکل آئین کے مطابق ان کو کرنا ہوگا. سپریم کورٹ کے پاس کوئی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی ایسا فیصلہ کر دیں جو کہ آئین کے برعکس ہو, اور اس لیے سپریم کورٹ کسی طرح سے بھی اس ووٹ کو نہیں روک سکتی جو نو کانفیڈنس کا ووٹ ٹیبل ہو چکا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن, یہ مجھے بتائیں, کیا لاسٹ کویسچن, کیا سپریم کورٹ کوئی مڈل آف دا روڈ دے سکتی ہے آپشن کہ چلیں ٹھیک ہے یہ اس پہ بھی بڑی بحث ہے لیکن اب الیکٹورل پروسیس شروع ہو گیا ہے, پریزیڈنٹ نے لیٹر بھی لکھ دی ہیں تمام دوسرے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی, سب کچھ, تو چلو اب لیٹس موو آن, جس طرح جنیجو صاحب والے کیس میں ہوا تھا کہ باؤنڈ ہوگی سپریم کورٹ اس پہ آئدر اور کا فیصلہ کرے؟ آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جنیجو صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ ڈسولوشن جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے انلیگل قرار دیا تھا کہ صدر اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ کانسیکوینسز اس لیے ہم انڈو نہیں کریں گے کیونکہ دی انٹائر کنٹری از گیئرڈ اپ فار الیکشنز, اور سب کی کانسینٹ لیا تھا. یہاں پہ بھی اگر اسپیکر کے آرڈر کو وہ سیٹ اسائڈ کرتی ہے سپریم کورٹ تو پھر اپوزیشن کا موقف بھی لینا پڑے گا, گورنمنٹ کا بھی لینا پڑے گا, اور اگر سارے اگری کرتے ہیں تو اس صورت میں مڈل کورس اڈاپٹ ہو سکتا ہے, ورنہ مڈل کورس اڈاپٹ کرنے کی جورسڈکشن سپریم کورٹ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان دا مین ٹائم ناظرین, ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اٹ سیمز دیر از نو گورنمنٹ. ٹیکنیکلی وزیر اعظم ہیں لیکن گورنمنٹ نہیں ہے. آج اسٹاک مارکیٹ جو سی ہے 0.3% گری, یعنی کہ 1250 بلڈ بات تھا اسٹاک مارکیٹ کے اندر. ٹریڈ ڈیفیسٹ جون صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جولائی سے مارچ یہ 35 بلین 35.393 بزنس کوارٹر کے مطابق ٹچ کر گیا, جو پچھلے سال اسی ٹائم فریم میں 20 بلین تھا. ڈالر جون سا ہے آج 185 روپے 23 پیسے کراس کر گیا. آفیشیل ریٹ جون سا ہے مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو 190 192 میں بھی نہیں مل رہا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ آفیشیل پرائس پر دوسرے میں کوئی 12 آنے کا 1 روپے کا فرق ہوتا تھا, اب تو 5-6 روپے کے ڈفرنس پہ بھی یہ نہیں مل رہا. یہ سب موٹی موٹی چیزیں. ریزرو جون سے ہیں
पिछले एक हफ्ते में करीबन 2.9 बिलियन 3 बिलियन के रिजर्व्स गिर चुके हुए और पूरे मार्च के अंदर कुछ ओवर 4 बिलियन गिर चुके हुए. ये तो है हालत इस वक्त मुल्क की. सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर है एंड वी नीड टू टेक ऑन फ्रॉम देयर. फैसल साहब आपसे शुरू करते हैं. किस स्पिन में डाल दिया आप लोगों ने? पंजाब के अंदर आप वोटिंग नहीं होने दे रहे, यहाँ आपने एक ऐसा आर्टिकल 5 लगा दिया, कोर्ट्स परेशान हुई हुई हैं. ऑल फॉर पावर, बस सर्वाइव करें. पंजाब में भी वोट क्यों नहीं हो रहा? अभी चल रहा है कि जी 16 तारीख डाल दी है. पहले 2 को था, फिर जनाब 3 को था, फिर हुआ 6 को. 6 को वो एक झगड़ा सा हुआ, अब वो 16 पे डाल दिया है और अब आ रही है शायद नोटिफिकेशन वापस हो. लेकिन सुन ये रहे हैं कि वहाँ पे भी गवर्नर राज लगाने का प्लान बन रहा है. बहुत शुक्रिया मालिक साहब. देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना कमेंट कर सकता हूँ. वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सब सुप्रीम कोर्ट को बड़ा कैटेगोरिकली ट्रस्ट करते हैं अपनी कोर्ट्स को, और हम तो हमेशा से करते आए हैं. सो वो एक सब्जेक्ट ए है जिसके अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो कोर्ट का मामला है. जहाँ तक बी का वाला, हमने बेसिकली एक साजिश हुई, एक साजिश के तहत एक फॉरेन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, उस इंटरवेंशन की वजह से साजिश हुई और ये तगड़े हो गए. 3.5 साल से तो ये फेल हो रहे थे हर दफा. आपको बताऊं, हम कॉन्स्टेंटली अस्करी जराए से मिल रहे हैं. बिकॉज सारा मलबा आपने डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर. मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी आज भी मुलाकात हुई. आई वॉन्टेड टू नो कि कहाँ खड़े. यार वो कॉन्स्टेंटली इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी शहादत नहीं मिली जिसमें हम ये कि ये सबूत है. देखिए और कल हमने प्रोग्राम के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर मेरी बात हुई DGISPR. उनसे हमने कहा कि जब इन्होंने बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि जी DGISPR एक्सप्लेन करें, उन्होंने कहा जो हमारा वर्जन है सिक्योरिटी इदारों का, वो उस कम्युनिके में जो आया था उसमें सिंपली ये था कि एक इंटरफेरेंस हुई है और हम उसको डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देंगे. उसमें कोई ये नहीं है कि कोई साजिश हो गई और 190 लोग गद्दार हो गए, जिस तरह आपके स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी है कि जितने खड़े में 190 लोग ये गद्दार हैं. देखिए मालिक साहब, एक तो ये कि आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर द आर्मी, नंबर 1. नंबर 2 ये कि मैं बड़ा हमेशा से खिलाफ रहा हूँ कि आर्मी को आप पिछले इलेक्शन से आप लेके आते रहे हैं, फिर हर कोई लीडर खड़ा होता है, कहता है ISPR जवाब दे दे, DGI जवाब दे दे. दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. जब आप इंस्टीट्यूट्स को बीच में ले आते हैं, उनको बेलाइन करते हैं, उनको स्पिन करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो ना मैं उस पर कॉमेंट करना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आर्मी का इसमें कोई डिस्कशन आए. तो उनके साथ 3.5 साल हुकूमत चलाना ठीक है? देखिए सर, मेरी बात सुने. बात इतनी सी है कि उसमें अगर उन्होंने ये भी कह दी है बकौल आपके कि इंटरफेरेंस है, तो एक आज़ाद मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस किसी का बाप की नहीं हो सकती. और कोई यहाँ किसी का बाप नहीं है जो फैसला कर दे कि ये आप बटका जो है या ये डब्बा जो है पाकिस्तान की सूरत में हम इसको दे दे, उसको दे दे. ये आपका मैंडेट नहीं है, किसी का मैंडेट नहीं है. ठीक है, अगर ISPR ने सिर्फ ये कह दिया है कि उसमें इंटरफेरेंस हुई है, दैट्स गुड इनफ. उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी ने क्लेम नहीं किया कि 190 लोग जो है गद्दार है. उसमें इस पेपर में स्पीकर की रूलिंग ने तो किया ना. देखिए ना, उस पेपर के मुताबिक जो उसके उस ड्रामे के प्लेयर्स है, फनकार जो है, जो 3.5 साल से पिट रहे थे, जिनकी सियासत खत्म हो चुकी थी, फजलुर रहमान, फॉर दैट मैटर नून लीग, ये तो फारिग हो चुके थे 3.5 साल से. दानियाल साहब, आप लोग गद्दार हैं और आज आप भी थे कोर्ट के अंदर. क्या लग रहा है आपको? मैं तो मालिक साहब कोर्ट की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि नेचुरली वहाँ तो अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं. लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास है, आप तो कोर्ट के वो तो हमारे पास जो है वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो ब्लैक एंड वाइट है. ये तो पब्लिक नॉलेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये जगह जगह अवेलेबल है. आप इंटरनेट पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, हर जगह अवेलेबल है. तो इसमें मैं सिर्फ आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा और आपकी के ज़रिए आपके नाजरीन की और आपके एस्टीम्ड गेस्ट्स की, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट्स में, सेवरल ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट हैव मेट मी अर्लियर टुडे, ये चीफ जस्टिस साहब गालिबन लिख रहे हैं, to share their concern about the constitutional situation following the rejection of the motion of no confidence against the Prime Minister by the Deputy Speaker today on the basis of Article 5 of the Constitution. अगला जुमला है, in view of the above consensus, power under Article 184(3) is being invoked. ठीक है, वो तो ये हर कोई परेशान होगा. नहीं, तो ये कंसेंसस और ये जो कंसर्न है, तो ये इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कि I mean anybody can deduce कि it requires an addressal. ये तो क्लियर है ना. ओके, तो इसी जजमेंट में फिर ये ऑर्डर जो है, सॉरी जजमेंट मैंने गलती से कह दिया, इन्होंने हवाला दिया है और वो 2 दफ़ा दिया है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. और ये हवाला ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने कहा है कि
and shall strictly in accordance with the Constitution and law as guided by the principles laid down by this court in the case Sindh High Court Bar Association versus Federation of Pakistan. تو اس کیس میں کیا ہوا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس میں یہ پرنسپل طے ہوا تھا کہ nobody can be a judge in his own cause and then also benefit from it. کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کا بینیفٹ اس کو مل رہا ہو، ڈائریکٹ فائدہ اس کو نہ، اور ساتھ میں جو اس کے اوپر الزام ہے اس کے اوپر وہ تو یہاں اسپیکر کا جو چیز ہے اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی اپنی پارٹی کو ہوا، اپنے وزیر اعظم کو ہوا. نہ صرف یہ جی، اس میں تو جو وزیر اعظم ظاہری بات ہے اترنے والا تھا، یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ نے بھی دیکھا وہاں کتنے لوگ ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، چیزیں آپ گن سکتے ہیں، ساروں کے سامنے ہوا ہے کہ جو اسپیکر جو پرائم منسٹر اترنے والا ہے اس کا یہ الزام لگانا اور اس کے اوپر فیصلہ بھی سنا دینا بذریعہ اپنے انفارمیشن اور لا منسٹر کے، جس کے اوپر اسپیکر نے رولنگ بھی دے دی کہ جناب یہ تو سارے غدار ہیں. تو پھر یہ جو ججمنٹ ہوئی ہے وداؤٹ اینی ہیئرنگ، وداؤٹ اینی انکوائری، اور یک جنبش قلم آپ نے سب کے سب پارلیمنٹ کو، میجورٹی کو آپ نے فارغ کر دیا ہے، تو اصل میں تو سازش یہ ہوئی ہے. سازش یہ تو نہیں ہوئی ہے کہ بغیر کسی چیز کے غیب کے طاقت سے آپ کو الہام ہو گیا کہ جناب یہ سازش ہو رہی ہے اور ایک ای میل کے اوپر آپ اتنا بڑا پخانڈ بنا دیں. اور انفارچونیٹلی مالک صاحب میں کہنا چاہتا ہوں پبلک اتنی بیوقوف نہیں ہے. یہ جو ایک ہلا گلا مچایا جا رہا ہے نا، اس کا نتیجہ کل رات کو آپ نے دیکھنا تھا. انہوں نے اناؤنس کیا بڑے ہلے گلے سے کہ پورے ملک میں جشن منایا جائے گا کیونکہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی باڈی میٹ کر رہی ہے اور یہ کریں وہ کریں. ادھر 200 بندہ نہیں تھا اور وہ جو آتش بازی ہونی تھی وہ ہوئی کوئی نہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے وہ چلے گئے. کوئی تھا ہی نہیں، نہ پرائم منسٹر آیا وہاں پر، نہ کہیں ملک میں جشن. آپ کے کیمروں نے کہاں دکھایا؟ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گنونا کھیل ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی جس طرح 35 پنکچر تھے. کبھی آپ بتاتے تھے بریگیڈیئر وہ سائمن نے کی فون ٹیپ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، کبھی آپ کہتے تھے کہ جناب گھوڑا اسپتال کے پیچھے کو پرنٹنگ پریس. ہر تیسرے دن یہ ایک نیا شرلی چھوڑتے تھے، نیا شوشہ چھوڑتے تھے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. اور لوگ واقعی جو نئے نئے آئے تھے وہ بھی دیکھیں گے، نئے نئے آئے تھے، لوگ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہے. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ کان میں کہنا پڑا کہ یار وہ میرا سیاسی بیان تھا، بس غلطی ہو گئی. فیصل صاحب سے اس پہ ہی بات کریں گے. جو ابھی علیم خان نے اتنے سیریس الزامات لگائے ہیں، جو گورنر پنجاب آپ ہی کے لوگ تھے، خاص و خاص لوگ تھے، ان لوگوں نے جو الزامات لگائے. لیکن مجھے ناصر شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. شاہ صاحب آپ لوگ ابھی کورٹ کے اندر تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب فل سپیڈ سے دوسرا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہی بلا لیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے انہوں نے خط 2 لکھوا دیے ہیں نام کے لیے. نام انہوں نے جسٹس گلزار کا دے دیا ہے. ہم نے تو اپنے پروگرام میں نام بریک کرتے ہوئے میں نے سٹوری بریک کی تھی، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بڑا سیریس اعتراض ہوگا، اور وہ آج سامنے بھی آ گیا. جب غنی صاحب نے کوئی بات کی وہ پہلے سن لیں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. پاگل سابق وزیر اعظم نے ایک پاگل سابق چیف جسٹس کا نام دیا ہے، جو آپ کو ذہنی ان کی اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے. یہ بہت زیادہ سخت زبان نہیں استعمال ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، یہ سخت زبان کہہ سکتے ہیں آپ اسے، لیکن ظاہر ہے سعید غنی صاحب بھی کچھ بہتر الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ وفاقی اچھا ابھی آپ کا دل نہیں بھرا ان الفاظ سے ہے، تو میں ظاہر ہے اب آن ایئر تو نہیں کی جا سکتی اس طرح کی باتیں، مناسب بھی نہیں ہیں، اور خاص طور پر میرا تو طریقہ کار بھی نہیں ہے یہ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس آئین میں لکھا ہے کہ ابھی تو 2 سال تک وہ کسی جگہ پہ نہیں جا سکتے؟ تو اتنا بھی علم نہیں ہے یہ جو سابق وزیر اعظم صاحب تھے انہیں کہ انہوں نے یہ ایسا شوشہ چھوڑ دیا. اور ان ریٹن بھی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کوئی لیٹر شیٹر جو ہے اس طرح کا لکھ دیا. دیکھیں، ہم تو خود یوم نجات منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں کہ اس نااہل وفاقی حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب یہ ہو گیا تو اب آپ لوگ کورٹ میں کیوں ہیں؟ کورٹ میں ہم ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، کہ جس طرح یہ اس دن ہوا ہے اور سوری صاحب نے جو رولنگ دی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی جو اسمبلی میں جو اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. کل ہمارا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے سندھ میں، تو میں گزارش کروں گا اپنے اسپیکر صاحب سے
کہ وہ ایک رولنگ دے دیں کہ جی 2028 تک یہی ممبر رہیں گے, کوئی الیکشن نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی ہمارے اسپیکر نے رولنگ دے دی تو اس کو تو سب نے ماننا ہوگا, چاہے آئین میں کچھ بھی لکھا ہو. تو یہ کیا بات ہے کہ جو آئین کا طریقہ کار ہے کہ جب نو کانفیڈنس کی موو آ جاتی ہے, جو ایکسپٹ ہوئی ہے, جو آرڈر آف دا ڈے میں آئی ہے, ایک بار نہیں آئی. شاہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو دیکھیے یہ تو اب آ گیا ہے آپ کا کورٹ کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے, ختم ہو جائے گی پرسوں تک میرا خیال ہے فیصلہ سامنے آ جائے گا. ایشو یہ کہ کیا آپ لوگ بھی کسی مڈل آف دا روڈ سلوشن پہ تیار ہو سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے لیٹس موو آن, الیکشن تو آ ہی رہے ہیں, کہ نہیں آپ لوگ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے؟ مالک صاحب, اگر آپ کے جو بھی میڈیا ہے یا آپ کے جو چینلز ہیں, پروگرام ہیں, سب پر اب تو ریکٹ پہ حصہ ہو گیا ہے. ہم تو 2019 سے, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن ہو, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے نئے الیکشنز پہ, لیکن یہ نظریہ ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ جی آئین کچھ کہہ رہا ہے, اب جی ہو گیا ہے تو اب یہ کر لو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہم بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وفاقی حکومت جو تھی جس نے آج سب کو غدار قرار دے رہے ہیں, انہوں نے 1,60,70 لاکھ ووٹ لیے ہیں, دگنے ووٹ ان کے مخالفوں کو ملے ہیں. تو یہ تو کیا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو پرائم منسٹر نے جس طرح ایڈوائز لکھی ہے جو آئین میں موجود ہے کہ جی یہ توڑ سکتے ہیں اسمبلی, اور پریزیڈنٹ صاحب نے مانا, اس وقت تو یہ ان کو اکثریت ہی حاصل نہیں تھی. وہ پرائم منسٹر اس کو یہ حاصل ہے آئینی, اس پہ تو بحث ابھی ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک مجھے شاہ صاحب یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور ایک سوال میں دانیال آپ کے لیے بھی چھوڑ جا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں, پہلے بلاول نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جواب دیں, آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آرمی چیف بتائیں کہ انہوں نے وہ منٹس پڑھے ہیں, سائن کیے ہیں اس کمیٹی کے کہ نہیں. آپ لوگ کیوں ہر باری فوج سے سوال کرتے ہیں, ان کو درمیان میں لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ وائی ڈو یو وانٹ ٹو پل دی آرمی بیک؟ لیکن میں اس بریک کے بعد جواب آپ سے میں لوں گا, اور پھر آگے فیصل وارڈر صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ اتنی ریاست مدینہ کے اوپر جو مدینہ کے باسی تھے دو, گورنر پنجاب اور علیم خان, ان کو ریاست مدینہ میں کوفہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد. اب آج پھر آ گیا کہ جی آرمی چیف کلیئر کریں کہ انہوں نے کون سے منٹس دیکھے, کون سے سائن کیے. وائی اگر فوج سائڈ پہ ہو ہی گئی ہے, نیوٹرل انسسٹ کر رہی ہے, تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو برنگ اٹ بیک؟ بالکل ہم تو یہی سمجھتے ہیں جی, اور یقیناً ہمارا ہمیشہ موقف بھی یہی رہا بدستور. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, خاص طور پہ پرائم منسٹر اور آن ڈاؤن, ان ساروں نے ایک پروپیگنڈا وار شروع کی ہوئی ہے کہ شاید ان کا جو موقف ہے وہ فوج نے اس کے اوپر مور لگا دی, اور اس کو لے کے یہ پورے شہر میں اور پورے پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو جو ہے نا اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں کیونکہ فوج نے ہمارے ساتھ حامی بھر لی ہے کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے ریئیکشن میں پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہاں پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھئی یہ کیوں ان کو دوبارہ ملوث کر رہے ہیں. اب وہ کہہ جا رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, یہ شاید پرانی یادوں کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہم اسی طرح ہی سے چل رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا تھوڑی میموری کہ آپ کو فینٹم پینز ہوتے ہیں, جب بازو کٹ جائے تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ شاید بازو وہیں نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑی پرابلمز ہیں ان کو, اس لیے ان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. دیکھیں آئین کی بات کر رہے تھے ناصر صاحب اور دانیال صاحب, آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. آپ فلور کراسنگ لکھا ہوا ہے اور بھیڑ بکری, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, لیکن لیٹس بی ویری کلیئر, فلور کراسنگ ہو سکتی ہے, اس کی سزا دی. چلے دیکھیں نا, آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے کسی ہاؤس میں, کبھی کے پی ہاؤس میں, سندھ ہاؤس میں, پنجاب ہاؤس میں جمع کیا ہوا ہے, یہ الاؤڈ ہے. آپ نون کی فوج کو گالیاں دے, جنرلز کا نام لے کے گالیاں دے, ان کو پریشان کرے, برا بلا بولے, ججز کی ٹیپس لائے, بلیک میلنگ کرے, جوڈیشری کے اوپر اٹیک کرے, وہ سب آئین کہتا ہے, وہاں آئین کی اجازت ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر وہی جو آپ سے بھی بات ہوئی تھی بریک میں, 200-250 آدمی ہیں جو گھوم پھر کے اس پہیے کے تھرو جاتے ہیں آتے ہیں. یہ تو آپ کی گورنمنٹ بھی وہی 200-250 نے چلائی ہے. دیکھیں سر, ہم نے تو اپنی گورنمنٹ کے اندر, جب گورنمنٹ کے اندر تھے, ایز فیڈرل کیبنٹ کا ممبر بھی میں تھا, ہم نے تو بہت کھل کے بات کی تھی. آج پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ ہم اب جو ووٹ مانگنے جا رہے ہیں ہم کسی ایلائز کو, یہ کوڑی کے ایلائز جو ہیں
ان کو ہم نے جوڑ کر اپنی تباہی کی. آج وزیر اعظم ایز وی اسپیک لاہور گئے ہیں چودھری پرویز الہی کو جتانے کے لیے بے قرار ہوئے ہیں. 2 تاریخیں آپ نے ڈلوا دی. پہلے فیصلہ کر لیں آپ. ایک طرف آپ کے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 5 سیٹوں والا ہو, ان کی ایسی تیسی بلیک اینڈ بلیک, انہیں کیا کہہ رہے بلیک میل ہوتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ ایلائز آپ کے ایلائز رہی ہے کہ آپ کا ایلائز کھڑا رہا نا, جو کھڑا رہا پاکستان کے لیے وہ کھڑا رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ مجھے اس کو جسٹیفائی کروا دیں, آپ کے مہمان سارے بیٹھے ہوئے, کہ آپ اپنی فوج کو, کیا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ پنجاب پولیس کا ڈی آئی جی ہے, یا چیف آف آرمی صاحب کیا آئی جی ہے, کہ جس کو بلا کے پوچھیں گے بھی بتاؤ جواب دو. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ ہے. ابھی تک ادارہ ہے, اس کو الگ رہنے دیں. فوج میں سے ایک سوال ہے, جب یہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار, پھر میں شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں, فوج نے کبھی ایسے غلطی سے بھی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں یار واقعی سازش ہوئی ہے اور ہم اس میں فوج نے, اگر آپ کے حساب سے, میں اگر آپ کی کریڈیبل بات کو سمجھ لوں, تو آپ نے کہا انٹرفیئرنس کا ورڈ یوز ہوا ہے. انٹرفیئرنس کسی ملک کے اندر انٹرفیئر کرنا بھی, جیسے میں ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے, گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے, الارمنگ بات نہیں ہے. وہ فوجی کہتے ہیں الارمنگ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے ہوتا ہے. دیکھیں میری بات, سب کی اینٹیسپیشن اپنی جگہ پہ نا, اس کو کس کانوٹیشن میں کون لے رہا ہے وہ تو ان کی اپنی مرضی, میری اپنی مرضی ہے. میں بینگ پرائم منسٹر, آپ یہ مانتے ہیں کہ جو آپ کا اسپیکر ہے, ڈپٹی اسپیکر, اس نے آئین کی تشریح کیا یہ فیصلہ کرتے ہوئے؟ دیکھیں مالک صاحب, ہم اے بی اور سی پلان پہ چل رہے ہیں. اے پلان ہم نے ایگزیکیوٹ کر دیا, بی پلان جو بی پلان ہے اس تک بات ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے, سی بہت خوفناک ہو. وہ کیا؟ ٹھیک ہے, جو بھی ہوگا, ابھی تو قبل اس وقت ہے, ابھی تو ہم مفروضوں پہ باتیں کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے آپ دونوں پینلسٹ سے یہ سوال کر کے دے دیں کہ آئین میں آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں, سینیٹ کے الیکشنز کی ویڈیوز لے سکتے ہیں, اپنے اداروں کو گالیاں دے سکتے ہیں, اپنے جنرلوں کا نام دے سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے اور ججز کی ویڈیو ٹیپس بنا سکتے ہیں, بلیک میل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم کسی قومی بڑی مفاد کی خاطر ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ اٹھا کے پاکستان دے دیتے ہیں کہ جی آپ چلے, جی چلتے بنے اس کے ساتھ. آپ اسے بڑا مزدار پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یا تو آپ کریں کہ آپ نے پوچھا فلور کراسنگ کی اجازت ہے, میں کہا آئین میں اجازت ہے, اور آئین میں اس کی ایک سزا بھی ہے. ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہے. ہارس ٹریڈنگ آپ پہلے ثابت تو کریں نا بھائی. تو وہ کیا ہو رہا ہے, جو ضمیروں کی آواز لگی, جو آج اچانک مسٹر ضمیر سب کے جاگ گئے, وہ کہاں سے جاگ گئے, اور 3.5 سال سے کیوں نہیں تگڑے تھے, 3.5 سال سے ویری کوئکلی. پھر میں ناصر شاہ بیٹھے, میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ ویسے حیرت انگیز بات ہے قسم خدا کی, بالکل بچگانا قسم کا ایک تبصرہ ہے. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, ان کو مارچ 7 تاریخ کو لیٹر ملا, انہوں نے کہا کہ یہ سارے غدار ہیں, میں ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں, ایک ایک کر کے بلائیں جی جلسہ, اور ان کو دیکھیں, ان کی شکلیں پہچاننی ہے آپ نے جی, ان کی گنتی کریں یہ کون ہے فلانا. اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں جائے گا ہماری طرف سے. پھر آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی پہلے, جب پہلے ووٹ آف کانفرنس لیا, کہ جی اگر آپ میرے خلاف ہیں تو آپ بے شک جا کے میرے خلاف ووٹ دے دیں, اور میں جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارا کچھ. اچھا یہ سارا کو خط ابھی جیب میں ہے, وہ پڑا ہوا ہے سارا کو. پھر ایلائز کے ساتھ کہ جی یہ غدار ہے, یہ بلیک میل کر رہے ہیں فلانا ہے. پھر دوسرے دن اچھا اگر یہ آ جائیں گے واپس تو میں ان کو معاف کر دوں گا. یعنی مچھلی پانی کے باہر جیسے تڑپتی ہے بیچاری, یہ تڑپے, اور آخر کار جب کچھ بس نہیں چلا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرپرائز ہے. او بھائی تمہارے لیے نیشنل سیکورٹی سرپرائز ہے, خدا کا خوف کریں. ایک منٹ ٹھہرے, یہ سرپرائز ہے جی, اور یہ کوئی بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے, تم سرپرائز دے رہے ہو ہمیں, کمال کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک داؤ پہ لگا, ہم سرپرائز میں بتائیں گے. وہ پیپنیاں بھی لاؤ, کس قسم کا کھیل ہے یہ, کرکٹ پچ پہ چل رے ہیں. میرا مطلب آپ دیکھیں نا سرپرائز ان کو دیا کہ جو یہ آرٹیکل 5 جو آپ لوگوں نے ابھی اپنے پین دیا ہے, اب ہم سفرنگز دیں گے. نہیں سفرنگ ابھی آ رہی ہے, سفرنگ ابھی آ رہی ہے. آپ کی ریاست مدینہ میں پنجاب پولیس آپ بھول گئے, وہ ابھی باقی ہے, وہ آپ کو پتا چلے گا بڑی جلدی. اور ڈان لیکس, یہ 2 ایپیسوڈ کو بیچ میں رکھے, کہاں ہیں سب لوگ, سب بھول گئے. تیسری چیز گالیاں اپنے اداروں کو, آج بھی اپنے اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. تو آپ اس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ فوج ان پہ ریاکٹ کرے گی. کیوں کرے بھائی, فوج کا کام ہی نہیں ہے, وہ آٹونومس ادارہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں, ہم انٹرفیئر کرتے ہیں نا وہ ہمارے میں انٹرفیئر کرتے ہیں. جب ان کو سوٹ کرتا تھا انہوں نے ان کو کنٹروورشل بنا دیا. اب جب وہ وہی کام کریں جو 3 سال پہلے کر رہے تو یہ کہہ رہے فوج نیوٹرل ہوگی. تو میرے خیال سے فوج کا کوئی رول نہ پہلے تھا, نہ ہے, نہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے, فوج کو ہم کنٹروورسی سے دور رکھیں. اس فوج کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. ان کو ریکگنائز کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو تگڑا کریں. فوج نے تو نہیں کام سرپرائز دے رہے. آپ نے کہا نا کہ آئی ایس پی آر بیان دے دے, چیف آگے بیان دے. نہیں وہ تو آپ لوگ ان کو گھسیٹ رہے ہیں بیچ میں, میں نے یہ بھی کہا. دیکھیں وہ بات بھول گئے بیچ میں سے, ہم نے کتنے افسوس کی بات ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں مور لگا دی, بات ہو گئی. اگر مالک صاحب کے مطابق صرف یہ ورڈ سارے سیکورٹی چیفز نے کہا کہ انٹرفیئرنس نظر آ رہی ہے, دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری.
آپ کو انٹرفیئرنس اور انٹرونشن میں بڑا فرق ہے، اور ایک ناپسندیدہ ڈپلومیٹک چیز میں اور انیشیٹو میں بڑا فرق ہے. پوری سلیکٹڈ پی ڈی ایم جو ہے وہ تگڑی ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اکتوبر سے تگڑی ہوئی تھی جب آپ کا پیج پھٹا. مشرف صاحب نے ایک منٹ ٹھہریں جی، مشرف صاحب نے کہ جی آپ دیکھیں either you're with us or against us or we're going to bomb you into the stone age. ہاں جی، تو کیا انہوں نے کیا کیا تھا؟ پکڑ کے ساروں کو مطلب ٹانگ دیا تھا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ تو چیزیں ہوتی نہیں ہے. آپ ان کے ایک منٹ، یہ ان کے اس کے بعد یہ ان کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے، یہ پی ٹی آئی والے سارے جھنڈے لے کے نچتے پھرے تھے پورے پاکستان میں کہ جی ریفرینڈم میں ووٹ دیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بام یو، یہ کہہ رہے ہیں خدا کا نام لے یار. شاہ صاحب میں آپ کے صبر کا بڑا معترف ہو گیا ہوں. میں بریک لے کے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں پر ایک دو سیریس کوسچن. اسٹے ود اس. یہ بتائیں، باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی، آپ لوگوں کا اور آپ ایم کیو والے معاہدے کا کیا بنے گا؟ وہ تو چیزیں آپ نے طے کی ہوئی تھی گورنمنٹ بنے گی تو ہم یہ چیزیں کریں گے. اب تو گورنمنٹ تو آپ کی انہوں نے نہیں بننے دی، اور اگر کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس کو ریوائیو کرنے کا پورے پروسیس کو، تو پھر آپ لوگوں کے وہ معاہدے کیا ختم ہو گئے ہیں؟ بیکاز بڑے پریشان پھر رہے ہیں ایم کیو والے. جی ایسا بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی ایم کیو والے پریشان پھر رہے ہیں. ہم سے رابطے میں ہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل معاہدہ ہوا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ گورنمنٹ کی ایشورنس تھی یا دیگر چیزیں تھیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس پر بالکل کاربند ہیں، اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. اور یہ جو پروسیس شروع کر دیا جیسے انہوں نے نام بھیج دیا جسٹس گلزار کا، اگر آپ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے کہ آپ کا لیگل کیس ہے، آپ کے لیے مجبوری ہے، جواب دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا ٹرین آگے نکل جائے، آپ اس کا جواب نہ دیں اور ادھر سے پروسیس وہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ بھی بن جائے ان کا. دیکھیں ہمیں جو کورٹس ہیں، کورٹس جو ہیں عدلیہ سے ہم پر امید ہیں کہ انصاف ہوگا، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ جس طرح کچھ لوگ سرپرے لوگ چاہتے ہوں اسی طرح ہو. میں تو بڑا پر امید ہوں. جو یہ ابھی بینچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹارنی جنرل ہیں جاوید صاحب، وہ تو بڑا اچھا کیریئر ہے. وہ اپنے کبھی بھی کیریئر پر داغ لگنے نہیں دیں گے کہ وہ کسی غلط بات کو سپورٹ کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ بالکل فیصلہ آئے گا. میں ویسے ان کے آج کے بیان سے بڑے لوگ پریشان ہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے جی ابھی کہہ رہے تھے کہ جی الائز کے لیے پتہ نہیں کچھ الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ رہے وہ بس سب ٹھیک ہیں، جو ان کی وعدہ خلافیوں، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے ان سے دور ہو اور وہ ان کی نااہلیوں کا وزن نہ اٹھا سکے تو اس کے پھر خلاف ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہاں پہ ہے کہ جو لوگوں کو لیا جائے. اچھا ابھی فضل الرحمان صاحب کا بیان چلا ہے شاہ صاحب نمبر 175 78 شاہ صاحب مولانا فضل الرحمان نے ابھی کہا ہے کہ فوج کھل کے اپنی پوزیشن واضح کرے ایک انٹرویو میں، ورنہ ہم بڑی کھل کے بات کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا فضل الرحمان صاحب؟ بالکل اس کی وجہ کیا ہے مالک صاحب؟ اس پہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہ سیکیورٹی کونسل کی بات آئی نا کہ جی وہاں پہ یہ بات کی گئی ہے، بلکہ آپ یہ تو بالکل وضاحت سے ہے کہ ہمارے جو چیف ہیں فوج کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ امریکنز ہمارے الائز ہیں، اور کبھی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ سیلف جنریٹڈ ایک اپنے ہی لگائے ہوئے ایمبیسیڈر سے ایک تار منگوائی، پھر اس میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی ہے جو ابھی سامنے آ جائے گی. یہ تو بڑا بھونڈا انداز استعمال کیا ہے انہوں نے. سامنے آ جائیں گی. یہ بتایا میں پہلے یہ بات کر رہا تھا دانیال کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں؟ وائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جو بات کہنی ضروری ہے یہاں پر. آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں جو بزدار کا آفس ہے وہاں پر جا کے فائلیں جلائی جا رہی تھیں اور افسر اس کام پہ لگے رہے ہیں ساری رات. یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ کئی لوگ جو مشہور و معروف تھے حکومت کے ساتھ ہمواری، وہ فلائٹس پکڑ کے باہر بھاگ رہے ہیں.
یہاں پر ساروں کو پتا ہے کہ ایک ڈیٹ کمیشن رپورٹ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ جو فرا بی بی ہے ان کی چل رہی ہے خبر کہ جی وہ دبئی میں ہے اور وہ ان کا جو کردار تھا توشے خانے کے حوالے سے، وہ جو گھڑیاں بکیں، وہ جو نیکلس دیے گئے، ان کی اپنی جماعت بتا رہی ہے. یہ تو شروعات ہے مالک صاحب. وہ جو آئی پی پیز کی رپورٹ تھی، وہ جو شوگر سکینڈل کی رپورٹ تھی، آٹا کیسے مہنگا ہوا، یہ چینی کیسے مہنگی ہوئی، یہ بجلی کے بل کیوں 34 روپے یونٹ ہمیں پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں باہر آنی ہے. یہ اس سے گھبرائے ہوئے. ایک منٹ مجھے غیرت کا سودا نہیں ہونے دے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فورن الیکشن کروائیں تاکہ وہ پتہ ہی نہ چل سکے، وہ دب جائے ساری بات اور ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں. یہ پتہ چلنا پاکستان غیرت مند قوم ہے، اس کو لیڈر ہمیشہ بغیرت ملے. عمران خان غیرت کا کھڑا ہوا ہے، قوم غیرت کا کھڑی ہو گئی ہے. یہ غیرت کا سودا ہے. یہ ملک کا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ غیرت کا ہے. پاکستان کی غیرت، انٹیگریٹی، ساورینٹی کی بات ہے. سودا جو پہلی دفعہ آپ لوگوں نے چکھنا مزہ. آپ تینوں کا بہت شکر. نوم چومسکی جو ایک آپ انٹلیکچوئل کہہ لیں، لکھتے ہیں، انہوں نے بڑی مزدار بات کی. انہوں نے کہا پروپیگنڈا، پالیٹکس کے اندر پروپیگنڈا میں بہترین سلوگن وہ ہوتا ہے کہ جس کو سارے پسند کریں، کوئی اس کی مخالفت نہ کرے لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے. یہ جو لفظ ہے نیشنل پیٹریوٹزم، غیرت، یہ سارے یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. یہ خیر اس پہ آئندہ بات کریں گے کہ کیا چیز ہوگی. لیکن چیف جسٹس کے ریمارک کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میٹرز آر آن اسٹینڈ اسٹل، کہ ہر چیز ایک جمود کا شکار ہے اس وقت، اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا پروسیس ہے دیکھا جائے تو وہ بھی رکا ہوا ہے. وہ صدر صاحب خط لکھ رہے ہیں، اپوزیشن جواب نہیں دے رہی، سب کچھ سسپینڈنگ ہے، اور سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کی طرف. دیر کوڈ ناٹ بی اے مور پوائنٹنٹ ٹروتھ ان دیٹ. سارے لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اینڈ وی ہوپ یہ جو فیصلہ ہے یہ 2 دن کے اندر، میکسیمم 1-2 دن کے اندر آنا چاہیے. اور میرا اپنا ذاتی رائے خواہش یہ ہے کہ اس بار کانسٹیٹیوشن کی جب انٹرپریٹیشن اور میوٹیلیشن کی بات ہو رہی ہو تو کوئی عدالت مڈل وے نہ ڈھونڈے. لیٹ دا ہیونس فال. لیکن یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آئین کی کوئی تشریح قصداً صحیح غلط کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری لگنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرٹیکل 6 لگے یا وہ لگے، لیکن اس پہ سپریم کورٹ کو شوڈ اسٹینڈ فار دا سپریمیسی آف لا، ناٹ کنوینئنس. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.